یہاں پر ایک مشکل آئی. دیکھیے اللہ مولا تھا, اللہ کو مولا کیسے مانا جائے یہ پیغمبر نے بتا دیا, دکھا دیا. پیغمبر مولا ہیں, انہیں مولا کیسے مانا جائے, مولا کائنات بتا رہے ہیں. علی مولا ہیں, انہیں مولا کیسے مانا جائے. پیغمبر اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے. یہ وہ کام تھا جس کو نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ مولا علی. توجہ کیجئے گا, بس آخری مرحلے پر گفتگو آ گئی. یہ وہ کام ہے جو پیغمبر نہیں کر سکتے تھے نہ مولا علی کر سکتے تھے. پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, لیکن پیغمبر علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے. مجھے نہیں معلوم بات پہنچی یا نہیں پہنچی. پیغمبر نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. یا رسول اللہ کیسے پڑھیں, کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل اسی لہجے میں آئیے, علی کو مولا مانو. کیسے مانے؟ اب پیغمبر کیا کہ جیسے میں مانتا ہوں ویسے مانو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مولا کائنات پیغمبر کے مولا نہیں ہے. واضح آ گئی نا مشکل. جتنا پیغمبر کر سکتے تھے کر دیا. کتنا کیا یہ گفتگو پھر رہ جائے گی, ورنہ پھر ابھی اس جگہ سے آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو بیان کرنے کے لیے, میں نہیں کروں گا. جتنا پیغمبر کر سکتے تھے سارا انتظام مکمل کر دیا. کیسے, اس کو چھوڑیے ابھی, اس سے زیادہ پیغمبر نہیں کر سکتے. علی کی مولائیت کا اعلان کر سکتے ہیں, علی کو مولا مان کے دکھا نہیں سکتے. اور کیوں اتنا, اور اس سے زیادہ خطرناک وقت اب نہ آیا ہے نہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کون ہے, کہ پیغمبر سید الانبیاء ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے آخر ہیں. علی کون ہے, کہ علی ابو الائمہ ہیں, اماموں کے باپ ہیں, پہلے امام ہیں. ابھی تک جو مولائیت چل رہی تھی وہ نبی سے نبی, نبی سے نبی, نبی سے نبی آ رہی تھی. لیکن اب ولایت نے ایک نیا ٹرن لیا ہے کہ نبوت سے امامت کی طرف جائے گی. دشمن کا سارا زور یہیں پر تھا. کاش میرے عزیزو وقت ہوتا میں اس جملے کو بیان کرتا آپ کے سامنے, کہ دشمن کا سارا زور یہیں پر تھا کہ یہ ولایت پیغمبر سے علی تک منتقل نہ ہونے پائے. سارا زور اسی بات پر ہے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے, سنو. یہ جو پیغمبر جو ہے نا, افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تم پلٹ جاؤ گے جہاں سے آئے تھے وہیں. دیکھ رہے ہیں سارا زور. دشمن صبر کیے ہوئے بیٹھا ہے نہیں, بلکہ چال میں اور چال بیٹھا ہوا ہے, یہ دنیا سے جائیں تو ہم بتائیں. پیغمبر نے مولا بنا دیا غدیر میں. اب تو کام ذرا خطرناک ہو گیا, لیکن ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی باقی ہے. ہم اس ولایت کو, جملوں پر غور کیجیے گا, واضح نہیں کروں گا, ہم اس ولایت کو براہ راست پیغمبر سے علی تک جانے نہ دیں گے, بیچ میں بریکرز لگائیں گے. اور اگر یہ ہو گیا تو اسلام کا نقشہ بدل جائے گا. اس میں کون سی خاص بات ہے, اتنے اجل جلیل صحابہ موجود ہیں, کتنے ایسے افراد موجود ہیں, سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, یہ سارے کے سارے موجود ہیں. یہ علی کو مولا مان کے دکھا دیں گے؟ کرنا نہیں. کوئی ایسا چاہیے تھا جو نبی کا بچا ہوا کام کرے, کیونکہ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے نا. توجہ کیجئے, یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. نماز کا حکم دیا, پڑھ کے دکھایا. روزے کا حکم دیا, رکھ کے دکھایا. حج کا حکم دیا, کر کے دکھایا. جہاد کا حکم دیا, کر کے دکھایا. ولایت کا حکم دے رہے, مان کے کیسے دکھائیں؟ کام رسالت کا ہے, کام نبوت کا ہے, لیکن خود کر نہیں سکتے. تو کوئی ایسا چاہیے تھا جو انہی کے ہم پلہ ہو,
ایک صلوات پڑھے محمد اور آل کوئی ایسا چاہیے تھا جو انہی کے ہم پلہ ہو؟ نہیں، صرف ہم پلہ اس اعتبار سے ہو کہ جس طریقے سے پیغمبر میں خطا کا امکان نہیں ہے اس ذات میں بھی خطا کا امکان نہ ہو. جیسے پیغمبر کے یہاں بھول نہیں آتی اسی طریقے سے اس کے یہاں بھی نسیان و بھول نہ ہو. جس طریقے سے پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اس سے بھی غلطی نہ ہو. جس طریقے سے پیغمبر معصوم ہیں ایسے ہی وہ بھی معصوم ہو. ورنہ کیا پتا کہ جب وہ علی کو مولا مانے تو کہیں پر پروردگار کی بات کہے، کہیں پر اپنی بات کہہ دے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 10 باتیں اچھی کہی کہ اس میں بیچ میں اپنی ڈال دی. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو سلامت رہا نہیں. نیچے کی بات میں کیا کروں کہ 4 باتیں درست کہتے کہتے ایک بات اپنی لگا دی بیچ میں. عجیب حال ہے. تو یہی امکان تو ہر جگہ موجود ہے. کا ممکن ہے علی ابن ابی طالب کا مولا جو مان رہا ہے ایک جگہ پر بھول گیا کچھ اور کر دیا، بات خراب ہو جائے گی. اور اتنا ابھی اس کو تو میں عرض نہیں کر پاؤں گا، اتنا حساس موضوع ہے یہ کہ تاریخ بشریت میں ایسا موڑ آیا ہی نہیں. کون چاہیے؟ کہاں کوئی ایسی ذات چاہیے کہ جو نبی بھی نہ ہو. چونکہ اگر نبی ہوگی تو پیغمبر کے بعد نبی ہے تو خود دکھائی نہیں سکتی. کوئی ایسی ذات چاہیے جو امام بھی نہ ہو. اگر امام ہوگی تو خود جانشین بنے گی، دکھا نہیں پائے گی. پھر علی مولا تو ہیں لیکن علی کو مولا کیسے مانے، یہ مولا علی کیسے بتائیں کر کے؟ عملی تصویر چاہیے نا. پیغمبر نے کہہ تو دیا کہ مولا ہے، پیغمبر عملاً علی کو مولا مان کے کیسے دکھائیں؟ کہ کوئی ایک ایسی ذات چاہیے تھی جو پیغمبر کے ہم پلہ قرار پائے، جس میں خطا ہو، نسیان ہو، بھول کا امکان پیدا نہ ہو رہا ہو. ہمیں نہیں معلوم کون سی ذات تھی لیکن ہم نے تاریخ میں اتنا دیکھا کہ کہاں گیا کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل. پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں صرف ایک ایسی ذات ملی کہ جب بھی پیغمبر کے سامنے آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی دوسری ذات ایسی نہیں مجھے نظر آئی. نہ پیغمبر نے یہ کام مولا کائنات کے لیے کیا، نہ پیغمبر نے یہ کام حسنین علیہ السلام کے لیے کیا، صرف جناب سیدہ کے لیے کیا. اور اس کو برادران اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، پیغمبر کی زوجہ سے نقل ہوا کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ورحب بہا، اور انہیں مرحبا کہتے ہیں. مرحبا کہنا آگے بڑھنا، استقبال کرنا. وقبل یدیہا، اور ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں اور لا کر کے وہاں بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے تھے. عجیب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شوخی ہے؟ اللہ کا رسول ہے. یہ تعظیم بیٹی اور باپ کا مرحلہ نہیں ہے. اگر پیغمبر نے یہ تعظیم باپ کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے سیدہ کی ہوتی تو ہر باپ پر سنت پیغمبر تھی کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. لیکن جن کی بیٹیاں ان کی نگاہوں میں معتبر بھی تھیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. صدر اسلام سے لے کر کے آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو. مولا کائنات کیا بھی یہ چیز نہیں ملی، نہ کسی امام کے یہاں ملی. اس کا مطلب یہ کہ تعظیم باپ بیٹی کا مرحلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. کیا کہنے پیغمبر؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے.
یعنی اب جناب سیدہ کا کام یہ ہے، بس کو کہہ چکا، جناب سیدہ کا کام یہ ہے کہ وہ ولایت الہی جو پیغمبر تک آئی اس ولایت کو بلا فصل منتقل کرے علی بن ابی طالب کی طرف. اور کیسے ولایت کو، کیسے علی کو مولا مانا جاتا ہے، علی کو مولا مان کے دکھائے لوگوں کو. جو کام پیغمبر نہیں کر سکے وہ سیدہ کر کے دکھائے، اس لیے سیدہ جزو رسالت ہے. میرا جز ہے، کیوں؟ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا وہ سیدہ کر کے دکھائے گی. اور اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں عزیزوں، لیکن کیا کروں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں. سیدہ کو یہ کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے کس کے مقابلے میں؟ طواغیت کے مقابلے میں، طاغوتوں کے مقابلے میں. دشمن یہ چاہتا ہے کہ علی تک یہ ولایت جانے نہ پائے بلا فصل. سیدہ نے کہا میں اس ولایت کو عملاً ثابت کر کے دکھاؤں گی بلا فصل. میں اس ولایت کو بلا فصل ثابت کر کے دکھاؤں گی تمہارے سامنے، اور عملی تصویر پیش کروں گی. اور اب میں کیا کروں، اس بات کو عرض نہیں کر سکتا. آئی میں دربار میں اور خطبہ دیا، جس کو خطبہ فدقیہ کے نام سے یاد کیا گیا، خطبہ فدق کے نام سے. اور اس خطبے میں کہتی ہیں، پہلے توحید کی گفتگو کی، رسالت کی گفتگو کی، امامت کی گفتگو کی، احکام کی گفتگو کی، اور پھر کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میں فاطمہ ہوں. یعنی بیان کرنا تھا کہ وہ کام جو تم نہیں ہونے دینا چاہتے میں کر کے دکھاؤں گی. آپ نے جناب سیدہ کی ذمہ داری کو محسوس کیا؟ فاطمیہ کیوں ہے محسوس کیا؟ غدیر کو لوگ نابود کر دیتے اگر سیدہ نہ ہوتی. غدیر کو لوگ بھلا بیٹھے تھے اگر سیدہ نہ ہوتی. رات کی تاریکی میں مہاجرین و انصار کے دروازوں پر جاتی ہیں، کھٹکھٹاتی ہیں، کسی نے دروازہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا، کوئی باہر آیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں دیا. کیا کہتی ہیں؟ تم بھول گئے غدیرکم، تم بھول گئے کہ بابا نے کہا تھا کہ علی مولا ہے. کیا کیا جواب لکھے ہیں تاریخ نے، برادران اہل سنت نے اس کو لکھا، ابن قتیبہ نے اس کو لکھا کہ کیا کیا جواب دیے لوگوں نے. تعجب ہوتا ہے، لیکن دیا. تو سیدہ نے کہا میں تو یہ کام کر کے رہوں گی. علی گھبرائیے گا نہیں، میں یہ کام کر کے رہوں گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس ولایت کو منتقل کروں گی علی تک بلا فاصل. کیسے؟ اب بس میں آخر کلام میں کیسے، توجہ کیجئے کہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، کیسے کہ جو مجھ تک آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ سب علی تک چلے جائیں، چونکہ کیفیت چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوالٹی چاہیے علی تک جانے کے لیے. کون جائے گا کہ جس میں وہ کوالٹی موجود ہو، جس میں وہ کیفیت موجود ہو، وہ علی تک جائے گا. کہ جو بھی مجھ تک آئے گا وہ بلا فاصلہ علی تک جائے گا. سیدہ نے اس وقت بھی یہ کام کیا، سیدہ آج بھی یہ کام کر رہی ہے. آپ لوگوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جن جن لوگوں نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ اہل حدیث میں سے ہوں، چاہے وہابیوں میں سے ہوں، یہ سب لوگ ہیں جو کہہ رہا ہوں، فرضیات پر گفتگو نہیں کرنا. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ اس مذہب پر آئے؟ کہ جب میں نے سیدہ کی تاریخ کو پڑھا تو پھر کہیں نہیں جا سکا. کربلا سے شروع ہوتا ہے، سیدہ تک پہنچتا ہے. کربلا آغاز حرکت ہے، سیدہ انجام سفر ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد.